السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آغا۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ اندھیری رات تھی، ابر کرم زور و شور سے برس رہا تھا، بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی، بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھا، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکینڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا، سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پر چلا جائے؟ ساجد نے اپنے چہرے کی خراش کو مٹاتے ہوئے کہا، جو کہ درخت کے جھڑے ہوئے پتے نے اس کے دائیں رخسار پر لگائی تھی۔ پاگل ہو تم؟ موسم دیکھا ہے تم نے؟ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا دانش مندی کی بات نہیں، سحر نے وضاحت دی۔ پھر تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی تانیہ؟ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، ساجد نے کہا۔ کہاں؟ اتنی دور، چونکتے ہوئے سحر نے کہا۔ ڈر گئی؟ ساجد نے تمسخرانہ کہا۔ جی نہیں، چلو۔ اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد سحر، تانیہ اور واجد نیو ایڈن گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ اب بس ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ واجد ساجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئی۔ موسم مزید خراب ہو گیا، ہلکی ہوائیں تیز ہو گئی، ہوا میں نمی بڑھ گئی، درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ ساجد نے FM آن کیا، سب میوزک سے حفظ اٹھانے لگے۔ جوں جوں کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ ساجد اور واجد دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر ایک وحشت طاری تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا موسم کافی خراب ہے، اب بھی وقت ہے، واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ بعد ساجد نے FM پر چینل چینج کیا۔ سلو میوزک آن ایئر تھا۔ ایک بھیانک آواز FM سے آنے لگی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش نے برسنا شروع کر دیا، بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹ کو ماند کر دیا۔ سنسان بیان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے۔ جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگیں، آپ کا نام پکارے، آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہوں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ FM پر RJ کی پر اسرار باتیں سحر اور تانیہ کو اپنے سحر میں لے چکی تھی۔ سٹاپ اٹ یار، بند کر دو FM، تانیہ نے جھلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگی ہے۔ ساجد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یار جلدی کر، سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف کے اندھیروں میں دھکیلتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ تانیہ دیکھ سکتی تھی، وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی اسی خوف میں مبتلا تھی۔ ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا۔
سرخ شرٹ کے نیچے پہنی بنیان واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ وہ انجن کی طرف بڑھا مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئی۔ 30 سیکنڈ میں وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے۔ تند خوخامائیں طوفانی بارش سے زیادہ خطرناک تھی۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا ہے۔ ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اب کیا ساری رات اسی جگہ پر گزارنی پڑے گی؟ سحر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچانک بارش میں اگر آپ کی کار بیابانے جنگل میں خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے۔ آر جے کی باتیں جاری تھی کہ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کھٹکھٹانے لگا۔ کون کون؟ موسلا دھار بارش کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد کی آواز میں بھی کپکپاہٹ آ گئی۔ یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا مگر ساجد نہ مانا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک تند خو ہواؤں نے کار کا رخ لیا۔ بارش کی بوندیں کار میں داخل ہونے لگی۔ ساجد کی پینٹ بھی بارش سے گیلی ہو گئی۔ یار جلدی اندر آ۔ سحر اور تانیہ کے ساتھ ساتھ اب واجد بھی موسم کے حصار میں آ گیا۔ اس کا وجود بھی خوف کے زیر اثر ہو گیا۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی مگر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا۔ ساجد نے غصے میں دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ساجد نے باہر نکلتے ہی اس پر جملے کسنا شروع کر دیے مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی سے عصا کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے آدھا ڈھکا ہوا تھا، اس کی کمر میں خم تھا۔ بیٹا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جنگل روحوں کا مسکن ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ ورنہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس بوڑھے کی آواز موسلا دھار بارش میں بھی کار تک پہنچ رہی تھی۔ سحر اور تانیہ مزید گھبرا گئی۔ واجد بھی باہر آ چکا تھا۔ ہماری کار خراب ہو گئی ہے اور یہاں کوئی مکینک ہے؟ واجد نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا۔ اس جنگل میں کوئی مکینک نہیں ملے گا یہاں، اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، پاس ہی ایک حویلی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، چاہو تو آج رات وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی، بادلوں نے ڈر کو ہوا دی۔ تانیہ فوراً کار سے باہر آئی۔ یار اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس کے حویلی ہی چلتے ہیں۔ اس جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ ٹھیک ہے، ساجد نے شانے اچکائے اور بوڑھے شخص کو روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ ان سب کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی۔ لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کو ہولنا کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ حویلی کے باہر سے سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ 10 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا دروازہ جاذب نظر تو نہ دیکھا مگر ایک وحشت ضرور رکھتا تھا۔ سب اندر چلے گئے۔ وہ سب بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا جسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دائیں طرف 60 کی دہائی کا ڈائننگ ٹیبل جس نے مٹی کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کو دیکھ کر کچن کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز نے اس آہٹ کو مدھم کر دیا۔ کتنی سنسان ہے یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ، سحر نے کہا۔ اس کا چہرہ اس کے ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا اور پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لیے واپس آیا۔
یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ خوشیانی ہنسی کے ساتھ وہ واپس کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جاتے ہی وہ ہنسی غائب ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے ایک بار پھر اندھیر حویلی کو نیلی روشنی سے جگمگا دیا۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہاتھوں میں کینڈلز روشن تھی، مگر ہوا کے جھونکے اس روشنی کو بھی اچک لے جانے کو تیار تھے۔ اوپر والی منزل پر 4 دروازے تھے، سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کینڈل کی روشنی نے اندھیرے کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی، دیوار پر سوٹی اور خونی جانوروں کے خاکے بنے۔ بجلی کی چمک ان خاکوں میں جان ڈال دیتی۔ وہ سہتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی، پر ساتھ نے اس الماری کو جام کر دیا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ الماری کھلتے ہی اس پر ایک مکھوٹا گرا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل آئی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے اس کو کھولا نہ گیا ہو۔ ایک چادر الماری میں تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔ ایک کپ کپی اس پر تاری تھی۔ بجلی کی چمک اور تند خو ہواؤں کی آوازیں نہایت بھیانک لگ رہی تھی۔ کھڑ کھڑ کی آوازیں اس کی نیند کو اچک لے گئی۔ ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ ڈر گئی، اٹھ بیٹھی۔ قدموں کی آہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ لرزتے ہوئے لبوں سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبے سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازے جن کے ذریعے سحر، واجد اور ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، سب کے سب غائب ہو گئے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہاں تک کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اس سے آگے کی کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل ہارر سٹوریز ود آغا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ سے آپ سب سے پہلے واقف ہوں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بتائی گئی سٹوریز کو ہم ویڈیوز کے ذریعے فارورڈ کریں تو ہم سے کمنٹ میں رابطہ کریے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔